بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان، اور سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام بھی ہوں گے جو شب کے اس پہر موجود ہوں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 جنوری کا پروگرام اختتام پذیر ہوا اور ایک وقفے کے بعد بندہ کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، 29 جنوری سن 2026۔ آج 1997 دہلی میں وفات پانے والی شاعرہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی برسی کے موقع پر ان کے کلام اور ساتھ ساتھ ایک پڑوسی نوجوان شاعر بلال سرسوی اور کراچی میں مقیم پاکستانی جوان العمر شاعر بہزاد برہم کا یوم ولادت ہے، جبکہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی برسی ہے۔ تو قبل اس کے کہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کے کلام کی جانب بڑھیں، ہمارے عہد کی 2 شاعرات ہیں، ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام سے اس وقت کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریاض سعودی عرب میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کے اس حمدیہ کلام سے جو آغاز کرتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا منظوم مفہوم نور فرقان میں سے ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ، ریاض سعودی عرب میں مقیم ڈاکٹر شہناز مزمل فرماتی ہیں کہ ہے اللہ کے نام سے ابتدا، ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، دو عالم کا خالق ہے مالک ہے رب، دو عالم کا خالق ہے مالک ہے رب، ہے زیبا اسی کو ہی تعریف سب، یقیناً وہی ہے نہایت کریم، وہ بدلے کے دن کا ہے مالک رحیم، عبادت ہے کرتے تو کرتے تیری، مدد بھی تیری چاہتے ہیں سبھی، بشر جن پر انعام تو نے کیا، انہی کی روش پر ہمیں بھی چلا، بچا ان سے جن پر غضب ہے تیرا، بچا گمراہی جن کی ٹھہری سزا، بچا ان سے جن پر غضب ہے تیرا، بچا گمراہی جن کی ٹھہری سزا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ ریاض سعودی عرب میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ، سورہ فاتحہ کا منظوم مفہوم نور فرقان میں سے ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، دو عالم کا خالق ہے مالک ہے رب، ہے زیبا اسی کو ہی تعریف سب، یقیناً وہی ہے نہایت کریم، وہ بدلے کے دن کا ہے مالک رحیم، عبادت ہے کرتے تو کرتے تیری، مدد بھی تیری چاہتے ہیں سبھی، بشر جن پر انعام تو نے کیا، انہی کی روش پر ہمیں بھی چلا، بچا ان سے جن پر غضب ہے تیرا، بچا گمراہی جن کی ٹھہری سزا، بچا گمراہی جن کی ٹھہری سزا۔ شاعری سچ بولتی ہے کلام الہی سورہ فاتحہ سے منظوم مفہوم نور فرقان میں سے ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ ریاض سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ سلامت رہیں میڈم ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ۔ رات گئے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے حمدیہ کلام کے بعد، اور یہ کلام ہے محترمہ امت الحی وفا ٹونکی صاحبہ کا۔ کراچی میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ امت الحی وفا ٹونکی صاحبہ اپنے مجموعہ کلام ہم کے پابند وفا ہیں اب بھی، اس میں نعتیہ کلام میں فرماتی ہیں کہ مجھ آسی پر نگاہ لطف یوں سرکار ہو جائے، مجھ آسی پر نگاہ لطف یوں سرکار ہو جائے، کروں جب بند آنکھیں آپ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ آسی پر نگاہ لطف یوں سرکار ہو جائے، کروں جب بند آنکھیں آپ کا دیدار ہو جائے، شبیہ گنبد خضرا سجا لوں دیدہ و دل میں، شبیہ
گنبد و خضرا سجا لوں دیدہ و دل میں، تو مجھ آسی کا سینہ مطلع انوار ہو جائے۔ وہ تسبیح درود پاک لب پر اور دم نکلے، وہ تسبیح درود پاک لب پر اور دم نکلے، تو میری عاقبت کا راستہ ہموار ہو جائے۔ اور مقطع میں وفا ٹونکی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وفا کرتے ہیں رشک اس کے مقدر پر فرشتے بھی، وفا کرتے ہیں رشک اس کے مقدر پر فرشتے بھی، جسے محبوب رب العالمین سے پیار ہو جائے، مجاسی پر نگاہ لطف یوں سرکار ہو جائے، کروں جب بند آنکھیں آپ کا دیدار ہو جائے، شبیہ گنبد خضرا سجا لوں دیدہ و دل میں، تو مجھ آسی کا سینہ مطلع انوار ہو جائے۔ وہ تسبیح درود پاک لب پر اور دم نکلے، تو میری عاقبت کا راستہ ہموار ہو جائے۔ وفا کرتے ہیں رشک اس کے مقدر پر فرشتے بھی، وفا کرتے ہیں رشک اس کے مقدر پر فرشتے بھی، جسے محبوب رب العالمین سے پیار ہو جائے، مجھ آسی پر نگاہ لطف یوں سرکار ہو جائے، کروں جب بند آنکھیں آپ کا دیدار ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کلام نعتیہ کلام محترمہ امت الحی وفا ٹونکی صاحبہ، مجموعہ کلام ہم کے پابند وفا ہیں اب بھی۔ سامعین اکرام، ریاض سعودی عرب میں مقیم شاعرہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ نے سورہ فاتحہ کا منظوم مفہوم نور قرآن فرقان میں سے فرمایا۔ حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ، سلامت رہیے، اور نعتیہ کلام پیش کیا گیا محترمہ امت الحی وفا ٹونکی صاحبہ، ان کے مجموعہ کلام ہم کے پابند وفا ہیں اب بھی۔ اب دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے حضور، اور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب کے اس پیر جو ہمارا ساتھ دینا چاہے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے۔ آج تاریخ ہے 29 جنوری سن 2026۔ پہلے ہم یاد رفتہ میں بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کو یاد کریں گے، جنہوں نے 1997 میں دہلی میں ریلت فرمائی، اور پھر 2 شہداء کرام ان کا یوم ولادت کا بھی سلسلہ ہے۔ تو آ جائیے گا آپ جو احباب جن کے سامنے شب کے اس پیر یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے اہل قلم اور جو شعر و سخن سے شغف رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے حضور، دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ اور جس قدر لوگ دہشت گردی اور بد امنی شر پسندی میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے، آمین الہی آمین۔ آج برسی ہے محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی، اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام رفتگان کو، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا پانی سے ریلت فرما گئے، تمام کو غریق رحمت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور اسی طرح تمام مریضوں کے لیے جو ہسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مظلومین، دنیا بھر کے تمام مظلومین، غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور جہاں جہاں دنیا بھر میں مظلومین ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام کی مدد فرمائے اور ہم تمام انسانوں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں یاد رفتہ میں پہلے ذکر کریں گے، عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتی رہی محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، دہلی میں وفات پائی 1997 میں۔ آج ہی کی تاریخ رات گئے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس وقت جو احباب شرکت فرمائے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رات گئے جب پروگرام پیش کیا جاتا ہے اس میں احباب کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ جب آپ تک پروگرام پہنچ جائے تو آپ اپنی رسید سے ضرور
ہمیں نواز دیجیے گا۔ تو عظمت باری بھائی دہلی سے ہیں اور دہلی میں ہی وفات پائی محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ نے، جو کہ عالمی مشاعروں میں یہاں تشریف لائیں، اور دہلی سے ہی ہمارے پہلے شریک عظمت باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند شریک ہیں۔ بہت شکریہ عظمت بھائی، بہت شکریہ، سلامت رہیے، محبت۔ استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند دہلی سے عظمت باری بھائی شریک ہیں۔ تو حمدیہ نعتیہ کلام 2 شاعرات کے پیش کیے گئے، اور اب ایک ایسی شاعرہ کا ذکر خیر ہے کہ جن کی آج برسی ہے، آپ کی گشگزار کیا کہ عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتی رہیں۔ بیگم ممتاز مرزا 20 جولائی 1929 دہلی میں ہی پیدا ہوئی، اور آج کی تاریخ 1997 دہلی میں ہی رحلت فرمائی۔ مجموعہ کلام 1975 میں یادوں کے سائے کے نام سے منظر عام پر آیا۔ پدما شری ایوارڈ 3 اپریل 1976 کو ملا۔ دہلی میں عرفان کلچرل ہاؤس میں خدمات انجام دیتی رہیں۔ خانوادہ حالی سے ان کا تعلق رہا۔ اخلاق مرزا صاحب کی اہلیہ رہیں بیگم ممتاز مرزا صاحبہ۔ فرما گئیں کہ بہت دعوے کیے ہیں آگہی نے، بہت دعوے کیے ہیں آگہی نے، بہت دعوے کیے ہیں، بہت دعوے کیے ہیں آگہی نے، نہیں سمجھا محبت کو کسی نے۔ بہت دعوے کیے ہیں آگہی نے، نہیں سمجھا محبت کو کسی نے۔ جبیں پر خاک کے ذرے نہیں ہیں، جبیں پر خاک کے ذرے نہیں ہیں، ستارے چن دیے ہیں بندگی نے۔ جبیں پر خاک کے ذرے نہیں ہیں، ستارے چن دیے ہیں زندگی نے۔ شکایت ہے انہیں بھی زندگی سے، شکایت ہے انہیں بھی زندگی سے، جنہیں سب کچھ دیا ہے زندگی نے۔ شکایت ہے انہیں بھی زندگی سے، جنہیں سب کچھ دیا ہے زندگی نے۔ صبا سے پوچھئے کیا گل کھلائے، صبا سے پوچھئے کیا گل کھلائے، چمن میں ان کی آہستہ روی نے۔ اور خدا غارت کرے دشمن دشت ستم کو، خدا غارت کرے دشت ستم کو، ابھی تو آنکھ کھولی تھی کلی نے۔ ہائے ہائے، خدا غارت کرے دشت ستم کو، ابھی تو آنکھ کھولی تھی کلی نے۔ مہو انجم کو ذو بخشی ہے ممتاز، یہ مقطع ہے بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی اس غزل کا مقطع ہے کہ مہو انجم کو ذو بخشی ہے ممتاز، ہمارے آنسوؤں کی روشنی نے۔ مہو انجم کو ذو بخشی ہے ممتاز، ہمارے آنسوؤں کی روشنی نے۔ بہت دعوے کیے ہیں آگہی نے، نہیں سمجھا محبت کو کسی نے، نہیں سمجھا محبت کو کسی نے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی آج برسی ہے، اس موقع پر ان کا تذکرہ اور ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ دہلی سے شریک ہیں عظمت باری بھائی، اور دہلی میں ہی رحلت فرمائی محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ نے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار بھی کرتے چلیں کہ معروف شاعرہ رہیں محترمہ ممتاز بیگم ممتاز مرزا ایک دہلوی خاتون تھیں اور دہلی میں ہی پیدا ہوئیں۔ خاندان حالی سے تعلق رکھتی تھیں۔ فارسی اور اردو ادب کا بڑا اچھا ذوق رہا ان کا، اور سخن گوئی اور سخن سرائی میں بلحاظ لطافت و حلاوت ایک خاص درجہ امتیاز کی حامل رہیں۔ ان کا ایک کلام شاعرہ بزبان شاعرہ کی صورت میں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ چند اشعار سماعت فرمائیے اور پھر کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی پیش کرتے ہیں۔ فرما گئیں بیگم ممتاز مرزا کہ رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی صورت سے، رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی صورت سے، دن تو دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی صورت سے،
دن تو دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور جگہ کیا فرما گئیں کہ آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، ٹوٹ کے خواب بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں۔ آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، ٹوٹ کے خواب بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر سن لیجئے، بیگم ممتاز مرزا دہلی میں ریلت فرمائی 1997 میں آج ہی کی تاریخ کہ نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، ہر آن پھولوں کو دھڑکا لگا سا رہتا ہے، نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، ہر آن پھولوں کو دھڑکا لگا سا رہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ۔ آئیے ایک کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے۔ بیگم ممتاز مرزا کا یہ کلام تو آپ اس پہ گوگل پہ اٹھائیے اور لکھیے تو آپ کو موسیقی کی صورت میں مل جائے گا کہ تم کو ہم دل میں بسا لیں گے تم آؤ تو صحیح، اور آ گئے سجاد سائیں، سجاد سائیں مجھا مٹھڑا قربا لکھ تھوڑا۔ دہلی میں 1997 میں ریلت فرمانے والی شاعرہ جو کہ عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتی رہیں، آج ان کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت ہے، اور 2 شاعروں کا یوم ولادت بھی ہے۔ اس سے قبل ہم نے 28 جنوری کے پروگرام میں 4 برسیاں منائیں اور 1 سالگرہ، یعنی ان کی 4 شہدائے کرام کی برسی کے موقع پر ان کا ذکر خیر ہوا، ان کے کچھ کلام پیش کیے گئے۔ اس سے قبل ایک الگ پروگرام پیش کیا گیا 28 جنوری کا، اور اب کچھ وقفے کے بعد 29 جنوری کے پروگرام میں بندہ حاضر ہے، اور ہمارے دفتر کے دیرینہ ساتھی، بہت شکریہ۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہمارے دفتر کے دیرینہ ساتھی سینئر ہمارے انتصار احمد خان صاحب نے شرکت فرمائی، اور اب ہمارے دفتر کے ایڈمن مینیجر صاحب جناب سجاد سائیں ونجا مٹھڑا اور دہلی سے عظمت باری بھائی شریک ہیں۔ تو تم کو ہم دل میں بسا لیں گے تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے تم آؤ تو صحیح۔ اس کلام کی خالقہ شاعرہ نے اپنے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ میں فرمایا کہ یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا دامہ مانگے ہے، یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا دامہ مانگے ہے، 2-4 گلوں کی بات نہیں دل سارا گلستہ مانگے ہے، یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے۔ جی یہی کلام ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ جن کی آج برسی ہے، دہلی میں وفات پائی، یہاں عالمی مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتی رہیں بیگم ممتاز مرزا۔ آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد بندہ ناچیز سے کچھ ان کے مزید کلام سنیے گا۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جملہ باپ کا بے حد شکریہ۔ سلامت رہیں۔ سجاد سائیں لکھ تھوڑا ونجا مٹھڑا، بہت شکریہ۔ قربا لکھ تھوڑا، بہت شکریہ۔ اس سے قبل کے پروگرام میں جناب انتصار احمد خان صاحب نے بھی شرکت فرمائی تھی، جو کہ ہم اور انتصار صاحب ایک ہی دفتر سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اسی دفتر کے کیا ہم کہیں بہت اچھے مخلص محبتوں سے پیش آنے والے سجاد سائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ،
مجا مٹھڑا لکھ تورا قربا 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 بلی کری آیا چھاک گالا مجا مٹھڑا. اور نواز بھٹو صاحب نے بھی شرکت فرمائی تھی اس میں, رئیس بھائی نے بھی شرکت فرمائی تھی. ابھی اس سے قبل 28 تاریخ کے پروگرام میں ہماری دفتر کے رئیس بھائی اور ایک نواز بھٹو صاحب وہ اب وہاں سے چلے گئے, تو یہ سب شریک تھے. اور اب آپ شریک ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تو آئیے, دہلی میں مقیم رہیں, دہلی میں پیدا ہوئیں, دہلی میں ہی وفات پانے والی شاعرہ جن کی آج برسی ہے. تو ہم اہل قلم کے حوالے سے سرحدوں کی اس میں ظاہر ہے کہ کوئی قید نہیں ہے. شعر و ادب میں اور محبتوں میں سرحد کی کوئی قید نہیں ہوتی, نہ زبان کی کوئی قید ہوتی ہے. جو زبان ہم تھوڑی بہت بول لیتے ہیں اس میں بول لیتے ہیں. بہرحال کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش خدمت ہے. یہ سماعت فرما لیجئے. ان کی برسی ہے آج بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کی. تو کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ اب سماعت فرمائیے. یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے, یہ کس کا دامن مانگے ہے, یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے, یہ کس کا یا جلتے دیے کچھ اشکوں کے, او مہر و وفا کی ایک کرن, یا جلتے دیے کچھ اشکوں کے. یہ تیرا نصیبی تیرا شبی, یہ تیرا نصیبی تیرا شبی, ایک شم فروزاں مانگے ہے. یہ تیرا نصیبی تیرا شبی, ایک شم فروزاں مانگے ہے. شعر ہے وہ کیف میں ڈوبے شام و سحر, وہ خلد نظارہ ہر منظر. وہ کیف میں ڈوبے شام و سحر, وہ خلد نظارہ ہر منظر. وہ گزرا زمانہ بیتے دن, کیا کیا دل ناداں وہ کیف میں ڈوبے شام و سحر, وہ خلد نظارہ
गुजरा जमाना बीते दिन, क्या क्या दिल नादा मांगे हैं। मकसद है इस गुलशन हस्ती से छुटना मुमताज नहीं आता इतना। इस गुलशन हस्ती से छुटना मुमताज नहीं आता इतना। हर कांटा दामन खींचे है, हर फूल गरीब हर कांटा दामन खींचे है, हर फूल गरीब। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, आपने सामीन इकराम के साथ साथ नाज़रीन इकराम भी हैं, बहुत शुक्रिया। आज बरसी है पड़ोसी शायरा जो कि पाकिस्तान आलमी मुशायरों में भी तशरीफ़ लाईं, जिनको आपने समाअत फरमाया कलाम शायरा बज़बान शायरा की सूरत में। बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा साहिबा, तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। इस कलाम की खालिका शायरा, और अभी आपने जो कलाम समाअत फरमाया कलाम शायरा बज़बान शायरा, नाचीज़ भी दोहराता है वही कलाम। इनकी बरसी है, दिल्ली में वफ़ात पाई, दिल्ली में ही विलादत हुई थी। दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाई थी आलमी मुशायरों में, पाकिस्तान कराची भी तशरीफ़ लाती रहीं। और 1997 में आज ही की तारीख़ 29 जनवरी 1997 1997 में रेलत फरमा गई हैं। तो उनकी बरसी के मौके पर बंदा कराची पाकिस्तान से उनको याद कर रहा है और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। फरमा गई कि ये किसकी खुशबू ढूंढे है, ये किसका दामा मांगे है। हमारे नवाज़ भट्टो अदा, सज्जाद साईं लख थोड़ा, बहुत शुक्रिया। क़ुरबा क़ुरबा कली करी आया। अज़मत बारी भाई दिल्ली से शरीक हैं माशाअल्लाह, और दिल्ली में ही ये पैदा हुई थी और वहीं वफ़ात पाई। बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा फरमा गई, ये किसकी खुशबू ढूंढे है, ये किसका दामा मांगे है। ये किसकी खुशबू ढूंढे है, ये किसका दामा मांगे है। दो चार गुलों की बात नहीं, दिल सारा गुलिस्तां मांगे है। ये किसकी खुशबू ढूंढे है, ये किसका दामा मांगे है। दो चार गुलों की बात नहीं, दिल सारा गुलिस्तां मांगे है। और हर आबला नश्तर चाहे है, हर ज़ख्म नमकदा मांगे है। हर आबला नश्तर चाहे है, हर ज़ख्म नमकदा मांगे है। ये इश्क़ वफ़ा पेशा उनसे बेदाद फरावा मांगे है। और हो महरो वफ़ा की एक किरण, या जलते दिए कुछ अश्कों के। हो महरो वफ़ा की एक किरण, या जलते दिए कुछ अश्कों के। ये तीरा नसीबी तीरा शबी एक शम्मे फ़रोज़ा मांगे है। फिर नाख़ुने गम बढ़ आए हैं, फिर सर में है सौदा सहरा का। फिर नाख़ुने गम बढ़ आए हैं, फिर सर में है सौदा सहरा का। ये शौक़ नमू ये ज़ौक़ जुनू, फिर फसले बहारा मांगे है। ऐ दिल जब गम रास आ ही गया, फिर मिन्नते चारा साज़ां क्या। ऐ दिल जब गम रास आ ही गया, फिर मिन्नते चारा साज़ां क्या। अब दर्द ही ऐने दरमा है, क्यों दर्द का दरमा मांगे है। ये लुत्फ़ो करम ये कौलो कसम, पैमाने वफ़ा से क्या हासिल। ये लुत्फ़ो करम ये कौलो कसम, पैमाने वफ़ा से क्या हासिल। अब किसकी तमन्ना है ऐ दिल, क्यों मौत के सामा मांगे है। और वो कैफ में डूबे शामो सहर, वो खुल्द नज़ारा हर मंज़र।
وہ کیف میں ڈوبے شام و سحر، وہ خلد نظارہ ہر منظر، وہ گزرا زمانہ بیتے دن، کیا کیا دل ناداں مانگے ہے۔ اور اس گلشن ہستی سے چھٹنا ممتاز نہیں آساں اتنا، اس گلشن ہستی سے چھٹنا ممتاز نہیں آساں اتنا، ہر کانٹا دامن کھینچے ہے، ہر پھول گریباں مانگے ہے۔ اس گلشن ہستی سے چھٹنا ممتاز نہیں آساں اتنا، ہر کانٹا دامن کھینچے ہے، ہر پھول گریباں مانگے ہے۔ یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا داماں مانگے ہے، دو چار گلوں کی بات نہیں، دل سارا گلستہ مانگے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعرہ و زبان شاعرہ میں بھی آپ نے یہی کلام سماعت فرمایا۔ دہلی میں پیدا ہوئیں اور 1997 دہلی میں رحلت فرما گئی بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، اور یہاں کب آئی تھیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ ایک کتاب میں درج ہے کہ یہ عالمی مشاعرے میں پاکستان تشریف لائی تھیں، گو کہ ہم اس مشاعرے میں نہیں تھے، لیکن ایک کتاب بتا رہی ہے کہ آپ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ عالمی مشاعرے میں پاکستان تشریف لائی تھیں 1989 میں 1989۔ جی، بیگم ممتاز مرزا، ممتاز بیگم ان کا نام، اور 20 جولائی۔ مختلف روایات ہیں، تاریخ سن وغیرہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایک کتاب میں 1928 لکھا ہے اور ایک جگہ 1929 آ رہا ہے۔ دہلی میں ہی ولادت ہوئی اور آج کی تاریخ 1997 دہلی میں ہی رحلت فرما گئیں۔ جب یہاں پاکستان آئی تھیں، اچھا ان کا مجموعہ کلام ہے یادوں کے سائے، جب یہاں پاکستان تشریف لائیں 1989، 89 کہتے ہیں اس کو، اور 79 کہتے ہیں 79 کو، تو یہ مغالطہ ہمارے آج کی نئی جنریشن کو، نوجوان نسل کو ہو جاتا ہے کہ 79 اور 89 میں اور 59 اور 69 میں فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ تو انگلش میں زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 59 کہتے ہیں 59 کو، اور 69 کہتے ہیں 69 کو، اور اسی طرح 79 کہتے ہیں 79 کو، اور 89 کہتے ہیں 89 کو۔ تو 89 میں یہ تشریف لائی تھیں یہاں کراچی، اور 1997 میں رحلت فرما گئیں۔ تو جب یہاں تشریف لائی تھیں تو اس وقت یہاں جو کلام پیش فرمایا تھا انہوں نے مشاعرے میں، وہ پیش خدمت ہے۔ بیگم ممتاز مرزا عالمی مشاعرے میں پاکستان تشریف لائیں کراچی میں، تو یہ کلام پیش فرمایا تھا انہوں نے کہ یہ اچھا یہی کلام ہے، یہ اتفاق سے وہ کتاب میں بھی یہی کلام ہے، یہ جو آپ نے سماعت فرمایا، یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا داماں مانگے ہے، دو چار گلوں کی بات نہیں، دل سارا گلستہ مانگے ہے، یہی کلام تھا۔ اچھا جی، کتاب میں بھی یہی کلام ہے، یہ کتاب ہے ہمارے مشاعرے، اس کو مرتب کیا ہے ساکنان شہر قائد نے، ہمارے مشاعرے۔ اس میں 1989 سے لے کر سن 2007 تک کے مشاعروں کی تفصیل ہے، تو اس میں پڑوسی شعراء کرام بھی تشریف لاتے رہے، ان کا بھی ذکر خیر ہے، اور تھوڑا مطلب اس میں تفصیلی نہیں ہے، چیدہ چیدہ کلام ہے ان کے۔ تو استاد نصرت گوالیاری صاحب بھی ہمیں اسی کتاب سے ملے جو عالمی مشاعرے میں یہاں تشریف لاتے رہے۔ یہ ہمارے مشاعرے ایک کتاب ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، تو یہ سلسلہ ہے۔ اب پیش خدمت ہے ان کا وہ کلام کہ جو موسیقی کی صورت میں بھی اگرچہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگر سلسلہ ہو سکا تو۔ ان کا یہ کسی گلوکار نے گایا ہے کہ تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو شب کے اس پیر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ، اور جو سامعین اکرام ہمیں بعد میں بھی سماعت فرمائیں گے۔ چہرے پہ اور حلیے پہ نہ جائیے گا، بات ہے شعر و ادب اور ایک شاعری کا پروگرام ہے۔ حلیہ تو ہم نے خود اپنا بگاڑا ہوا ہے، حلیے کو کیا کرنا ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے، بس حلیے پہ توجہ نہیں دیتے تو کیمرے کے سامنے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد باری بھائی، بہت شکریہ۔ دہلی سے بڑے بھائی تھے، یعنی
ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں، ہمارے تو دونوں ہی چھوٹے بھائی ہیں۔ عظمت بھائی بڑے ہیں اور ان سے چھوٹے بھائی ارشد باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے ہر دو فرزندان بھی شریک ہیں۔ ہمارے آفس کے سجاد سائیں اور نواز وٹو صاحبان بھی شریک ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ تو محترمہ بیگم ممتاز مرزا دہلی میں ولادت ہوئی، دہلی میں ہی رحلت فرمائی، آج برسی ہے۔ فرما گئیں کہ تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو، اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی، ایک وعدہ کرو، اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی، ناز ہم سارے اٹھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ ایک وعدہ کرو، اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی، ناز ہم سارے اٹھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ یوں تو جس سمت نظر اٹھتی ہے تاریکی ہے، یوں تو جس سمت نظر اٹھتی ہے تاریکی ہے، پیار کے دیپ جلا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ اختلافات بھی مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ، اختلافات بھی مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ، جس طرح ہوگا نبھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ اختلافات بھی مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ، جس طرح ہوگا نبھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ دل کی ویرانی سے گھبرا کے نہ منہ کو موڑو، دل کی ویرانی سے گھبرا کے نہ منہ کو موڑو، بزم یہ پھر سے سجا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ راہ تاریک ہے اور دور ہے منزل لیکن، راہ تاریک ہے اور دور ہے منزل لیکن، درد کی شمع جلا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کلام کی خالقہ شاعرہ محترمہ بیگم ممتاز مرزا دہلوی خاتون ہیں، شاعرہ، حالی کے خاندان سے تعلق، فارسی اور اردو ادب کا اچھا ذوق رکھنے والی اور سخن گوئی اور سخن سرائی میں بلحاظ لطافت و حلاوت ایک خاص درجہ امتیاز کی حامل رہیں۔ یہ 1929 دنیا میں تشریف لائیں، دہلی میں پیدا ہوئیں اور 1989 میں یہاں کراچی عالمی مشاعرے میں پاکستان بھی تشریف لا چکی ہیں، اور 1997 میں آج ہی کی تاریخ دنیا سے رحلت فرمانے والی شاعرہ پدما شری ایوارڈ 1976 میں ملا۔ 1975 میں ان کا مجموعہ کلام یادوں کے سائے کے نام سے منظر عام پر آیا۔ عرفان کلچرل ہاؤس میں خدمات انجام دیتی رہیں۔ فرما گئیں کہ بھلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، بھلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، بھلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، محبت کے لاکھوں کرم یاد آئے، بھلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، محبت کے لاکھوں کرم یاد آئے۔ یہ مجموعہ کلام ہے یادوں کے سائے، 1975 میں مجموعہ کلام منظر عام پر آیا۔ اس میں فرمایا کہ بھلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، محبت کے لاکھوں کرم یاد آئے، وہ آغاز الفت کا دن یاد آیا، وہ آغاز الفت کا دن یاد آیا، وہ رکتے جھجکتے قدم یاد آئے، اور تمہاری نظر جب ہوئی اجنبی سی، تمہاری نظر جب ہوئی اجنبی سی، مجھے ساری دنیا کے غم یاد آئے، تمہاری نظر جب ہوئی اجنبی سی، مجھے ساری دنیا کے غم یاد آئے، تمہارا سہارا لیا تھا جہاں پر،
تمہارا سہارا لیا تھا جہاں پر رہے غم کے وہ پیچ و خم یاد آئے، بلانا جو چاہا کبھی دل نے ان کو، محبت کے لاکھوں کرم یاد آئے، وہ آغاز الفت کا دن یاد آیا، وہ رکتے جھجکتے قدم یاد آئے، اور تمہاری نظر جب ہوئی اجنبی سی، مجھے ساری دنیا کے غم یاد آئے، تمہارا سہارا لیا تھا جہاں پر رہے غم کے وہ پیچ و خم یاد آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام محترمہ بیگم ممتاز مرزا، مجموعہ کلام یادوں کے سائے۔ اسی مجموعہ کلام میں یادوں کے سائے میں ایک جگہ اور فرمایا، محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ فرما گئیں کہ صحرا صحرا گزر رہی ہے حیات، صحرا صحرا گزر رہی ہے حیات، ذرہ ذرہ بکھر رہی ہے حیات، صحرا صحرا گزر رہی ہے حیات، ذرہ ذرہ بکھر رہی ہے حیات، شعلہ درد و آتش غم میں، شعلہ درد و آتش غم میں، لمحہ لمحہ نکھر رہی ہے حیات۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور ان کا وہ شعر آپ کے گوش گزار کیا کہ نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، باغباں باغ کی حفاظت، مالی سمجھ لیں، نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، ہر آن پھولوں کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب نگاہ باغباں بدل جائے، ہر آن پھولوں کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کی برسی کے موقع پر کچھ چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور دو نوجوان ایک پڑوسی شاعر ہیں، آپ کے ہی ہم وطن ہیں، ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، آپ دہلی سے شریک ہیں، تو سرسی وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں مقیم ہے، بلال سرسی بھی کہلاتے ہیں، اور یہاں جہاں سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کراچی پاکستان سے، یہاں بہزاد برہم صاحب ہوتے ہیں، ان کا آج یوم ولادت ہے، تو ان دونوں نوجوان شعراء کرام کے کلام پیش کرتے ہیں۔ بیگم ممتاز مرزا کیا کیا فرما گئیں، تھوڑا سا اور آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بیگم ممتاز مرزا ایک جگہ فرما گئیں، کیسا چلن ہے گردش لیل و نہار کا، کیسا چلن ہے گردش لیل و نہار کا، لیل مانے رات، نہار مانے صبح، نہاری کھاتے ہیں نا، تو آج کل تو صبح نہاری شام نہاری، تو کیسا چلن ہے گردش لیل و نہار کا، شکوہ ہر ایک کو ہے غم روزگار کا، کیسا چلن ہے گردش لیل و نہار کا، شکوہ ہر ایک کو ہے غم روزگار کا، ٹوٹی جو آس جل گئے پلکوں پر 100 چراغ، ٹوٹی جو آس جل گئے پلکوں پر 100 چراغ، نکھرا کچھ اور رنگ شب انتظار کا، ٹوٹی جو آس جل گئے پلکوں پر 100 چراغ، نکھرا کچھ اور رنگ شب انتظار کا، اور اس زندگی کی ہم سے حقیقت نہ پوچھیے، اس زندگی کی ہم سے حقیقت نہ پوچھیے، ایک جبر جس کو نام دیا اختیار کا، اس زندگی کی ہم سے حقیقت نہ پوچھیے، ایک جبر جس کو نام دیا اختیار کا، یہ کون آ گیا میری بزم خیال میں، یہ کون آ گیا میری بزم خیال میں، پوچھا مزاج کس نے دل سوگوار کا، یہ کون آ گیا میری بزم خیال میں، پوچھا مزاج کس نے دل سوگوار کا، اور دیکھو پھر آج ہو نہ کہیں خون اعتماد، دیکھو دیکھو پھر آج ہو نہ کہیں خون اعتماد،
دیکھو نہ ٹوٹ جائے فسوں اعتبار کا. کیسا چلن ہے گردش لیل و نہار کا، شکوہ ہر ایک کو ہے غم روزگار کا. شاعری سچ بولتی ہے. اور ایک جگہ فرما گئی کہ غم حیات کی روداد تھی مگر ممتاز. غم حیات کی روداد تھی مگر ممتاز، سمجھ لیا اسے لوگوں نے شاعری میری. ہائے ہائے ہائے. غم حیات کی روداد تھی مگر ممتاز، سمجھ لیا اسے لوگوں نے شاعری میری. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، اللہ تعالیٰ قیق رحمت فرمائے. شاعری سچ بولتی ہے. پروگرام کراچی پاکستان سے جاری ہے اور دو 2:57 پاکستان کا معیاری وقت. رات گئی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا اور پیش کر سکتے ہیں. کلام شاعرہ بزبان شاعرہ آپ نے سماعت فرمایا، تو اس کے بعد بیگم ممتاز مرزا. رات بھیگے تو ایک انجان سا بے نام صدر، چاندنی بن کے فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، چاندنی بن کے فضاؤں میں بکھر جاتا ہے. شعر پیش ہے. حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا، حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے. شاید شعر پسند آئے. ایسے رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی صورت سے، رات کا
شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، دہلی میں پیدا ہونے والی شاعرہ، 1997 آج ہی کی تاریخ دہلی میں ریلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے تو ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ یہاں 1989 میں عالمی مشاعرے میں پاکستان بھی تشریف لائیں، ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے، اور آپ کی جانب بھی توجہ رہے گی کہ رات گئے بھلا کون کون سے احباب شریک ہیں۔ ایک تو سجاد سائیں ہیں، اور دہلی سے ہی محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ کے ہی شہر سے عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی، ہر دو برادران استاد نصرت گوالیری صاحب کے فرزندان شریک ہیں۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا بھی برتھ ڈے آ رہا ہے جی، آ رہا ہے نا؟ کون سی تاریخ ہے بھلا؟ ارشد چھوٹے بھائی، بڑے بھائی تو وہ ہیں، آپ دونوں بھائیوں میں عظمت باری بڑے ہیں اور ارشد باری 31 جنوری آپ کا بھی برتھ ڈے آ رہا ہے۔ ارشد باری بھائی ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس۔ ابھی ہم برتھ ڈے بھی منائیں گے نا 2 شاعروں کی، سرسی میں بلال سرسی بھی ہے، اور یہاں کراچی پاکستان میں بہزاد برہم، ان کا بھی برتھ ڈے ہے آج۔ جہاں برسی ہے وہاں برتھ ڈے بھی ہے، تو شاعری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شعر و سخن کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے جب تک ہے دم میں دم آتے رہیں گے ہم۔ ایک روز اطلاع ملے گی کہ یاد رفتگاں منانے والا رفتگاں سے جا ملا۔ سجاد سائیں، نواز بٹو، منجا مٹھڑا قربہ لک تھورا، ہمارے اس دفتر کے یہ ساتھی ہیں جہاں سے ہم ریٹائر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بزم جاویداں، اچھا بزم جاویداں میں محمد جاوید انور صاحب ہمارے عید کے شاعر ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی عنقریب یوم ولادت ہے۔ وہاں صرف اسد پاشا صاحب کبھی کبھی اپنے ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں۔ محمد جاوید انور صاحب سر، پیش کی مبارکباد جناب محمد جاوید انور صاحب کی محبت۔ بزم جاویداں میں اس شعر و سخن کے اس پروگرام کو اور ناچیز کو جگہ دیتے ہیں آپ۔ محمد جاوید انور صاحب ہمارے سینئر سر، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، یہ سوشل میڈیا پہ ایک نشان یہ آتا ہے، وہ یہی ہے۔ بہت شکریہ محمد جاوید انور سر، محبت آپ کی۔ محمد جاوید انور صاحب جو روح رواں ہیں، جیسے ہمارا شاعری سچ بولتی کا پیج ہے ایک، اسی طرح بزم جاویداں محمد جاوید انور صاحب کا 1 فروری کو آ رہا ہے یوم ولادت، انشاءاللہ بشرط حیات ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت موجود ہیں تو تکلف فرمائیے گا سر اپنا پسندیدہ کلام۔ ویسے تو ہم صاف گو آدمی ہیں کہ معنوی اولاد کی طرح ہر شاعر کو، ہر تخلیق کار کو اپنی تخلیقات اپنی اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ لاڈلے ہوتے ہیں، کچھ چہیتے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو من پسند کلام ہے محمد جاوید انور صاحب، اگر زحمت فرما سکیں، اس پوزیشن میں ہوں آپ، تو یہاں عطا فرما دیجئے کمنٹ میں کہ آپ کے ظاہر ہے کہ ساری اولادیں پیاری ہوتی ہیں، لیکن کچھ زیادہ پیاری بھی ہوتی ہیں نا، لاڈلے، تو وہ آپ کا من پسند کلام جو آپ کا اپنا ہے، اس سے اگر آپ نواز سکیں تو بندہ سعادت حاصل کرتا ہے پیش کرنے کی۔ محمد جاوید انور صاحب شریک ہیں ہمارے عید کے، معروف شاعر، بزم جاویداں کے نام سے ان کا شاعری کا گروپ ہے بزم جاویداں۔ آپ ماشاءاللہ 1959 دنیا میں تشریف لائے، 1 فروری کو آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مر گئے ہم تو ایڈوانس میں پیش کی مبارکباد، کیونکہ ساما ہے 100 برس کا، پل کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ انجیکشن نہیں لگوایا۔ آج ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کورونا کا انجیکشن لوگ لگواتے رہے، ہم گئے بازو آگے کیا، اس کو ہم نے اشارہ کر دیا کہ روئی دے دو، روئی سہلاتے ہوئے باہر نکل آیا کہ جی لگوا لیا، نہیں لگوایا اور زندہ ہے، اور لگوانے والے چلے گئے۔ بہرحال جس کی جب آئی ہے وہ جائے گا، جانا تو سب نے ہے، اس میں تو شک ہے ہی نہیں نا۔ اسی لیے تو انا کہتے ہیں، انا کا مطلب ہی یہی ہے، بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہے، کورونا ویکسینیشن والے بھی چلے گئے،
اور ہم نے ویکسینیشن نہیں کروائی، بالکل سچی بات ہے۔ اگرچہ ہم نے ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں سچائی سے کام لیں، لیکن وہاں دل ہی نہیں مان رہا تھا ایک چیز کو، تو ہم نے وہاں جھوٹ سے کام لیا کہ ہم نے لگوا لیا ہے، بس یہ تو شب کے اس پہر بزم جاویدہ میں جناب شریک ہیں محمد جاوید انور صاحب، بہت شکریہ سر۔ اور یہاں دہلی سے، جبکہ دہلی میں مقیم رہیں بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، وہیں وفات پائی، پاکستان تشریف لاتی رہیں، 1989 میں پاکستان تشریف لائی تھی۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کے یہ چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر 2 جوان العمر شہدائے کرام ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے، تو ہمارا یہ فارمیٹ چلا آ رہا ہے کہ برسی اور سالگرہ کے موقع پر اپنے شہدائے کرام کی تخلیقات پیش کی جاتی ہیں۔ اور ایک فقدان ہے، افسانہ نگار جو ہیں وہ اپنے افسانے، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب تو شیئر کرتے ہیں اپنے افسانے، اور بہت سے اور بھی شیئر کرتے ہوں گے، اپنی ٹائم لائن پر شیئر کرتے رہیں تو ہم افسانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور نثر میں بھی ہمیں دلچسپی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شاعری، تو صنف ادب میں افسانہ، ناول بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو منتظر ہیں آپ کے، اگر زحمت فرما لیں جاوید انور صاحب، محمد جاوید انور سر، محبت آپ کی، حلیہ بگاڑ لیا ہم نے، اگرچہ ہم آپ سے تو بہت چھوٹے ہیں۔ 59 آپ 59 میں تشریف لائے اور ناچیز 64 میں آیا تھا، لیکن 64 والا بندہ ایسے حلیے میں ہے کہ 59 والے اور 64 والے کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگے گا کہ یہ 64 والا جو ہے وہ زیادہ ضعیف العمر ہے۔ گیٹ اپ پہ نہ جائیے گا۔ حالانکہ ہماری جو شریک حیات ہیں وہ زور دیتی رہتی ہیں کہ بھئی اپنا گیٹ اپ تو ٹھیک کریں۔ ہم نے کہا کیا رکھا ہے اب گیٹ اپ میں، چھوڑیں گیٹ اپ کو، اصل میں تو ہم اپنا کام دیکھیں کہ جیسا بھی ہے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو اشعار پیش کر رہے ہیں۔ بیگم ممتاز مرزا فرما گئیں کہ پھول جب کوئی بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، پھول جب کوئی بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں، لیکن محترمہ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ نے، جن کی آج برسی ہے، فرما گئیں کہ پھول جب کوئی بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، اور پردہ ذہن پر ماضی کے جھروکوں سے کبھی، پردہ ذہن پر ماضی کے جھروکوں سے کبھی ایک چہرہ سا ابھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، اور صبح تک جلنا پگھلنا ہے ہماری قسمت، صبح تک جلنا پگھلنا ہے ہماری قسمت، رنگ شب یوں جو نکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، اور آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، ٹوٹ کے خواب بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، اور زندگی جہد مسلسل ہے ہراساں کیوں ہو۔ آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے اس میں، آخری شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل ہے ہراساں کیوں ہو، ولولہ جب کوئی مرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، پھول جب کوئی بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، پردہ ذہن پر ماضی کے جھروکوں سے کبھی ایک چہرہ سا ابھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، صبح تک جلنا پگھلنا ہے ہماری قسمت، رنگ شب یوں جو نکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، آگہی بھولنے دیتی نہیں ہستی کا معال، ٹوٹ کے خواب بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، اور زندگی جہد مسلسل ہے ہراساں کیوں ہو، ولولہ جب کوئی مرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، پھول جب کوئی بکھرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں، درد جب حد سے گزرتا ہے تو ہنس دیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، آج برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ یادوں کے سائے ان کا مجموعہ کلام 1975 میں منظر عام پر آیا، اور ان کو 1976 میں پدما شری ایوارڈ بھی ملا، اور دہلی میں عرفان کلچرل ہاؤس میں بھی خدمات انجام دیتی رہیں محترمہ بیگم ممتاز مرزا،
1989 میں یہاں پاکستان عالمی مشاعرے میں کراچی بھی تشریف لائی تھیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. فرما گئیں کہ رنگ کچھ شوق سے تصویر میں بھر کر دیکھو، رنگ کچھ شوق سے تصویر میں بھر کر دیکھو، زندگی شوق ہے اس شوق پہ مر کے دیکھو. رنگ کچھ شوق سے تصویر میں بھر کر دیکھو، زندگی شوق ہے اس شوق پر مر کے دیکھو. اور مطلع جسے کہتے ہیں حسن مطلع، مقطع، معذرت مطلع تو ہو گیا، دو مقطع ہیں اس میں کہ ایک پل کے لیے ممتاز ٹھہر کر دیکھو، ایک پل کے لیے ممتاز ٹھہر کر دیکھو، دل کی جانب بھی ذرا ایک نظر کر دیکھو. اور لب ساحل پر تو ممتاز نہ مل پایا سکون، لب ساحل پر تو ممتاز نہ مل پایا سکون، سیل طوفان حوادث سے گزر کر دیکھو. رنگ کچھ شوق سے تصویر میں بھر کر دیکھو، زندگی شوق ہے اس شوق پہ مر کے دیکھو. شاعری سچ بولتی ہے. کلام محترمہ بیگم ممتاز صاحبہ. اور بس اب چند اشعار اور دیکھتے ہیں کیا پیش کر سکتے ہیں. کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی پیش کیا گیا. ان کے دو کلپس کلام شاعرہ بزبان شاعرہ کی صورت میں پیش کیے گئے. آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ مزید دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہی ہیں. ہم شکستہ دل ہی ساز درد کی جھنکار ہے. بیگم ممتاز مرزا، بیگم ممتاز مرزا صاحبہ، ان کی آج برسی ہے. سماعت فرمائیے. فاصلے پر کی جھنکار ہے، ہاں کہیں دامن ہے لیکن ابر گوہر بار ہے. ہاں کہیں دامن، ہاں کہیں دامن ہے لیکن ابر گوہر بار ہے. شعر سے تو بھی ہو جب خاموش ہے شم شام انتظار، تو بھی اب بھی ٹھیک نہیں تھا. اب خاموش ہے شم شام انتظار، رات ڈھلتی جا رہی ہے صبح کے آثار ہے. رات ڈھلتی جا رہی ہے صبح کے آثار ہے. شعر سے ہم سے بچ کر چل زمانے، ہم سے کیا پہنچے گا فیض. ہم سے بچ کر چل زمانے، ہم سے کیا پہنچے گا فیض. ہم کے شہر درد کی گرتی ہوئی دیوار ہے. ہم سے بچ کر چل زمانے، ہم سے کیا پہنچے گا
گرد کی گرتی ہوئی دیوار ہے. اے غم دنیا تجھے خاطر میں کب لائے ہیں ہم. اے غم دنیا تجھے خاطر میں کب لائے ہیں ہم. ہاں مگر وہ غم کے جو ناقابل اظہار ہے. اے غم دنیا تجھے خاطر میں کب لائے ہیں ہم. ہاں مگر وہ غم کہ جو ناقابل اظہار ہے. ہاں مگر وہ غم کہ جو ناقابل اظہار ہے. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، بیگم ممتاز مرزا کو آپ نے سماعت فرمایا. کلام شاعرہ بزبان شاعرہ آج برسی کے موقع پر پیش کی جا رہے ہیں. اچھا، محمد جاوید انور صاحب سر ساتھ ہیں آپ تو چلیں. کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا، تو آپ شریک ہیں، آپ کی محبت ہے اور آپ بھی ہیں اس وقت. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یو ایس اے سے ہمارے نوجوان محمد بلال، جیتے رہیے. آپ کا سفر نامہ پیش کیا گیا تھا، آپ نے رسید نہیں دی. محمد بلال صاحب ہمارے نوجوان ہیں جو کہ شعر و ادب سے بہت گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. مشق سخن جاری رکھیے. اور گزشتہ پروگرام میں آپ کا سفر نامہ بھی پیش کیا گیا. یہاں سے جب آپ امریکہ گئے تو وہ آپ نے سفر نامہ ضبط تحریر میں لا کر ناچیز کو نوازا، تو وہ پیش کیا گیا تھا. آپ نے رسید نہیں دی کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہے. تو محمد جاوید انور صاحب شریک ہیں بزم جاویداں، شاعری کا ایک گروپ ہے اور شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. سابق وفاقی سیکریٹری اور سابق چیئرمین پاکستان ریلوے اسلام آباد سے سبکدوش ہوئے ہیں آپ. شاعر و نثر نگار ہیں آپ. غزلوں اور نظموں کا مجموعہ اگر تم لوٹنا چاہو اور افسانوں کے مجموعہ جات میں سرکتے راستے اور برگر، کئی منظر ادھورے ہیں، سنو اے جاگنے والو، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. 1 فروری ان کا یوم ولادت آ رہا ہے. اس موقع پر انشاءاللہ محمد جاوید انور صاحب کے کلام پیش کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے تو ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ سانس کا بندھن ٹوٹ گیا تو سب گیا. اور ویسے بھی ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں، جیتا رہتا ہے آدمی تو بہت سے اس کے ارادے ٹوٹتے رہتے ہیں. تو لو محمد بلال صاحب تسی لانگ جاؤ ساڈی خیر ہے، کہنا پڑے گا کہ اچھا میں نے نہیں سنا ہے. کمال ہے. آپ شریک ہوئے تو ہم نے کہا کہ بس شرکت کے بعد آپ پھر غائب ہو گئے تھے تو ہم نے بہرحال پیش کیا. اور جو کیپشن میں نام دیکھ لیجئے گا، آپ کا نام بھی ہے کیپشن، اوپر کیپشن میں نام دیے جاتے ہیں نا، وہ بلیو رائٹنگ میں نام آ جاتا ہے، آپ کا نام ہوگا. یہ اس سے کون سا پروگرام ہے اب وہ دیکھ کے بتائیں گے. فی الحال تو محمد جاوید انور صاحب شریک ہیں، ہمارے سینئر شاعر ہیں اور سابق وفاقی سیکریٹری اور سابق چیئرمین پاکستان ریلوے اسلام آباد. شاعر و نثر نگار. فیس بک پر بزم جاویداں کا ایک گروپ ہے، اس کے روح رواں ہیں. فرماتے ہیں کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت. کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت. محمد جاوید انور صاحب اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، انہیں کا یہ کلام موجود ہے کہ کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت. دل میرا بھی دکھتا ہے گو لگتا ہوں مسرور بہت. یہی حقیقت ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہے کہ کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت. دل میرا بھی دکھتا ہے گو لگتا ہوں مسرور بہت. گرچہ عشق کے ویرانے میں ہجر کی بارش لازم ہے، گرچہ عشق کے ویرانے میں ہجر کی بارش لازم ہے، پھر بھی وصل کی سولی خاطر سرگرداں منصور بہت.
گو یہ جرم محبت والا ہم دونوں کو سانجھا تھا، گو یہ جرم محبت والا ہم دونوں کو سانجھا تھا، ہم نے کیوں رسوائی پائی، آپ ہوئے مشہور بہت، اور آپ کے نہ آنے کا معنی ایک معقول بہانہ تھا۔ آپ کے نہ آنے کا معنی ایک معقول بہانہ تھا، ہم بھی خاصے شرمندہ ہیں اور سمجھے معذور بہت۔ آنکھ اور ناک اور کان اگرچہ خوبی کا معیار نہیں، آنکھ اور ناک اور کان اگرچہ خوبی کا معیار نہیں، ایسے جال میں پھنستے دیکھے مدت کے مغرور بہت۔ ایک بڑائی اس کی برحق، باقی وہم ہے دھوکہ ہے، ایک بڑائی اس کی برحق، ایک بڑائی اس کی برحق، باقی وہم ہے دھوکہ ہے، سر میں خاک اور ناک رگڑتے دیکھے ہیں مغرور بہت۔ کیا کہنے، ایک بڑائی اس کی برحق، باقی وہم ہے دھوکہ ہے، سر میں خاک اور ناک رگڑتے دیکھے ہیں مغرور بہت۔ کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت، دل میرا بھی دکھتا ہے گو لگتا ہوں مسرور بہت، گرچہ عشق کے ویرانے میں ہجر کی بارش لازم ہے، پھر بھی وصل کی سولی خاطر سرگرداں منصور بہت۔ گو یہ جرم محبت والا ہم دونوں کو سانجھا تھا، میں نے کیوں رسوائی پائی، آپ ہوئے مشہور بہت۔ آپ کے نہ آنے کا معنی ایک معقول بہانہ تھا، ارے آپ کے نہ آنے کا معنی ایک معقول بہانہ تھا، ہم بھی خاصے شرمندہ ہیں اور سمجھے معذور بہت۔ آنکھ اور ناک اور کان اگرچہ خوبی کا معیار نہیں، آنکھ اور ناک اور کان اگرچہ خوبی کا معیار نہیں، ایسے جال میں پھنستے دیکھے مدت کے مغرور بہت۔ ایک بڑائی اس کی برحق، باقی وہم ہے دھوکہ ہے، ایک بڑائی اس کی برحق، باقی وہم ہے دھوکہ ہے، سر میں خاک اور ناک رگڑتے دیکھے ہیں مغرور بہت۔ کہتے آپ بھی سچ ہیں لیکن میں بھی ہوں مجبور بہت، دل میرا بھی دکھتا ہے گو لگتا ہوں مسرور بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد جاوید انور صاحب۔ سر آپ کے افسانہ، آپ کی جو 1 فروری آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے، تو آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی گوشگزار کرتے چلیں، یا تو ہمیں ان باکس کر دیجیے گا سر، اگر زحمت، ابھی تو دن ہیں کچھ، تو ہمیں ان باکس کر دیجیے گا، اپنے افسانے کی فوٹو اینڈرائڈ موبائل سے لیجیے گا اور وہ ہمیں سینڈ کر دیجیے گا، یا اپنی ٹائم لائن پر ابھی فریش شیئر کر دیجیے کوئی افسانہ، مختصر جو افسانے ہوں جو ایک ہی پیج پر آ جائیں، ایک ہی شیئرنگ میں آ جائیں، اور اگر طویل ہیں تو پھر وہ ان باکس فرما دیجیے گا، یہ گزارش ہے۔ افسانہ نگار و شاعر محمد جاوید انور صاحب، ماشاءاللہ۔ سرکتے راستے سنو اے جاگنے والو، اور اگر تم لوٹنا چاہو کئی منظر ادھورے ہیں، برگر، اس میں بھی افسانے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبت عام ہوتی جا رہی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ محبت عام ہوتی جا رہی ہے، وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے۔ محمد جاوید انور صاحب فرماتے ہیں کہ محبت عام ہوتی جا رہی ہے، وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے۔ میں سمجھا تھا جسے جاگیر اپنی کسی کے نام ہوتی جا رہی ہے، حقیقت راز بن کر دل میں رہتی،
وہ تش تش بام ہوتی جا رہی ہے، وہ تش تش بام ہوتی جا رہی ہے، ہمیں ازبر تھی اپنی سب حقیقت، ہمیں ازبر تھی اپنی سب حقیقت جو اب ابہام ہوتی جا رہی ہے۔ اور چلو اب لوٹ آؤ گھر کو انور، چلو اب لوٹ آؤ گھر کو انور، وہ دیکھو شام ہوتی جا رہی ہے، چلو اب لوٹ آؤ گھر کو انور، وہ دیکھو شام ہوتی جا رہی ہے، محبت عام ہوتی جا رہی ہے، وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے، میں سمجھا تھا جسے جاگیر اپنی کسی کے نام ہوتی جا رہی ہے، حقیقت راز بن کر دل میں رہتی، وہ تش تش بام ہوتی جا رہی ہے، ہمیں ازبر تھی اپنی سب حقیقت جو اب ابہام ہوتی جا رہی ہے، چلو اب لوٹ آؤ گھر کو انور، چلو اب لوٹ آؤ گھر کو انور، وہ دیکھو شام ہوتی جا رہی ہے، محبت عام ہوتی جا رہی ہے، وفا دشنام ہوتی جا رہی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ دو کلام ان کے خالق شاعر افسانہ نگار محمد جاوید انور صاحب، بہت شکریہ سر۔ بزم جاویدہ فیس بک پر بزم جاویدہ کے نام سے وہاں بھی پروگرام جاتا ہے اور جا رہا ہے، اور یہ جگہ عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے تہ دل سے ہم ممنون و متشکر ہیں۔ لیکن ہم نام لے رہے تھے اسد پاشا صاحب، تو ہم نے کہا کہ بزم جاویدہ میں اسد پاشا صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ یہ شعر و ادب سے، حالانکہ شعر و ادب کے حوالے سے ہی ہے، یہ جتنے گروپس ہیں بزم جاویدہ بھی ان میں ایک ہے، تو اس میں اسد پاشا صاحب لائک کرتے۔ بات لائک کرنے کی نہیں ہے، اس سے کوئی ہمارا پیٹ نہیں بھر جائے گا، نہ ہم اس سے کوئی پیسے کما رہے ہیں، صاف گو آدمی ہے۔ اور یہ پروگرام یہاں سے جو لائیو براہ راست ہوتے ہیں وہ ایک ماہ کے بعد یہاں سے فیس بک سے غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پر اسی کارن، اسی سبب، اسی باعث یہ پروگرام وہاں یوٹیوب پر سرفراز عابدی آفیشیل پہ محفوظ بھی ہو رہے ہیں، کہ ہم رہیں نہ رہیں ہمارا یہ کام رہ جائے گا کہ ہم نے ایک گلدستہ بنا کر اس تاریخ کو یہ گلدستہ بنایا، اس تاریخ کو یہ گلدستہ بنایا، شعر و ادب کا یہ ایک گلدستہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، باقی کیا ہے۔ تو یہ ہماری لگن ہے، ہمارا شوق ہے، اس کے کوئی پیسے نہ ہم نے 2013 سے ریڈیو سے پروگرام کرتے آئے، اور اب یہ ریڈیو نہیں ہے، یہ پرائیویٹ اسٹوڈیو ہے، لیکن کچھ دھوکے میں ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، سرفراز دھوکہ نہ ہی دے گا، سنا ہوگا آپ نے، تو سرفراز تو واضح کر دیتا ہے کہ سن 2013 سے لے کر 2018 تک سندھ پولیس ریڈیو پر ہم پروگرام کرتے رہے، اور سندھ پولیس ریڈیو کی فریکوینسی ہے FM 88.6 88.6، یہ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم وہاں نہیں ہیں اب۔ وہاں ٹوٹلی پرانے جتنے ہمارے ساتھی تھے 2013 سے 2018 والے سب چلے گئے، پوری کی پوری کابینہ تبدیل ہو گئی، ہر ایک شخص تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ پہ دے دیا گیا چاولہ صاحب کو، اور اس کے تحت وہ تمام لوگ پرائیویٹ آ گئے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سندھ پولیس والے غنی الرحمان انجم صاحب جو کہ حاضر پولیس انسپیکٹر ہیں، ہم بھی پولیس انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں 2024 میں نومبر میں، 60 برس کے ہو گئے، تو اب تو 61 برس کے ہو چکے ہیں۔ تو وہاں سندھ پولیس ریڈیو سے 2013 سے لے کر 2018 تک وہاں پروگرام کے پیش کرتے رہے، اس کے بعد سے ہم یہاں سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور کافی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہمیں یہاں، کہ یہاں سے جو غزل سانگ وغیرہ پلے کرتے ہیں ان میں کاپی رائٹ آ جاتا ہے، یہ پرائیویٹ اسٹوڈیو ہے، یہ لائسنس والا وہ ریڈیو تو ہے نہیں، تو سچی بات کر دیتے ہیں، یہ ہے سلسلہ۔ تو وہاں پہ سندھ پولیس ریڈیو پہ ہم لوگ پروگرام کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری کابینہ تبدیل ہو چکی ہے، تو اب ہم نے کہا چلیں، بات یہ ہے کہ کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ پرائیویٹ اسٹوڈیو قریب ہے، تو اس کے ذریعے ابلاغ، ذریعہ ابلاغ تو ہے نا، ابلاغ تو ہو رہا ہے یہاں سے دہلی تک، عظمت بھائی اور کولکتہ سے بھی شریک ہوتے ہیں ہمارے اہل قلم، اور ابھی دیکھیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اگر اس سے ہم شعر و ادب یا کوئی علم و ادب کے کام
یا اچھائی، اس پہ برائی بھی ہے، لیکن یہ بہت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے انگریزی میں سوشل میڈیا کہا جا رہا ہے، اردو میں کہیں گے کہ سماجی ذریعہ ابلاغ۔ تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سب اپنی اپنی بات دنیا بھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم بھی ایک اہل قلم ہیں، ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہم سمیت ملا کر 5 شاعر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ 4 بیٹے بھی شاعر ہیں اور 2 بچے ثنا خوانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو شعر و ادب اور احترام، اپنے بچوں کو یہی تاکید کیے، اچھے اچھے کام کرو۔ باقی یہ ہے کہ شعر کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ادب کے دائرے میں کہے جائیں۔ یہی بچوں کو بھی تربیت دی ہے کہ کوئی ایسا شعر نہیں کہنا ہے جو آپ اپنی والدہ یا بہن کو نہ سنا سکیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ پیار محبت اور عشق و محبت کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ادب کے دائرے میں ہو، بس بے ادبی اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہی نوجوانوں کے لیے ہم ہمیشہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی شعر و ادب کو برا نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر کوئی گمراہ کن شاعری کر رہا ہے تو وہ اپنا جواب دہ خود ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر رحمان کے شاگرد ہیں اور رحمان اللہ تعالیٰ ہے۔ یقیناً یہ عربی مقولہ ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، اور کیسے کیسے شعراء کرام گزرے۔ ویسے تو ایک تو ہم حق بیانی میں چوکتے نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر ایک سچ بیان کر دیتے ہیں۔ نعتیہ حوالے سے دیکھ لیں، اب ہمارے عہد میں لوگ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں کہ جی سب سے پہلے انہوں نے نعت کہی، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ان سے بھی پہلے سب سے پہلے نعت جو کہی حضور کے چچا جان نے کہی۔ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں لوگ، اور حضور کے چچا جان نے سب سے پہلے ان کو پہچانا۔ ان کی نعتیں پڑھیں، حضرت ابو طالب حضور کے چچا نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے نعت کہی انسانوں میں تو وہ ان کے چچا جان۔ ان کے بعد کی بات ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قابل احترام ہے۔ تو کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو شاعری کرتے رہے۔ تو شاعری کار اولیاء حضرت ابو طالب حضور کے چچا جان نے سب سے پہلے نعت کہی اللہ تعالیٰ کے بعد۔ قرآن پاک کیا ہے؟ میرے آقا کا قصیدہ ہے، نعت ہے، اس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک، جا بجا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر، کہیں مزمل، یہ سب نعت ہے۔ حضور کی تعریف جو بھی کی جائے وہ نعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شاعری نہیں فرماتا، اور نہ ہی انبیاء اکرام کو اس جانب اجازت دی، یہ اس کی مشیت ہے۔ کیوں؟ وہ میسنجر آف اللہ کا پیغام لے کر آنے والے، کہیں ان پر یہ الزام آئے دنیا نے کیے، اس کے باوجود تہمتیں باندھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ قرآن پاک، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعری کی ہے۔ ان پر الزام پھر بھی آیا، لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے مشیت عزدی رہی ہے کہ ان سے شاعری نہیں کروائی، ان کو صرف پیغام الہی جس صورت میں آیا اس صورت میں پہنچانے کی۔ باقی اولیاء اکرام نے شاعری فرمائی۔ اور نعت کے حوالے سے ہسٹری آپ ریسرچ کریں، حضرت ابو طالب حضور کے جو چچا تھے انہوں نے کب نعت کہی؟ جب وہ چھوٹے سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو صحابہ اکرام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ابھی تو حضور اعلان نبوت ظاہری طور پر نہیں ہوا ہے، جب سے نعت حضرت ابو طالب ان کے چچا جان نے کی۔ پھر آگے اولیاء اکرام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت کے حوالے سے، اور شاعری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑے بڑے نام ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پورا دیوان موجود ہے شاعری کا ان کا۔ تو شاعری کو برا سمجھنے والے اس بات پر توجہ فرما لیں کہ شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ شاعر کی ذہنیت کیسی ہے، اور وہ جو ہم پروگرام کا نام جو شاعری سچ بولتی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ واللہ
شاعری سچ بولتی ہے. یہ قتیل شفائی صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ لاکھ پردوں میں رہوں، لاکھ پردوں میں رہوں، بھید میرے کھولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے. شاعری سچ بولتی ہے. اب اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری سچ بولتی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی شاعری ہے وہ سچ بول رہی ہے. بالکل سچ بول رہی ہے. اگر کوئی شخص شاعر ہو کر جھوٹ بھی لکھ رہا ہے تو شاعری سچ بول رہی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اندر سے پاک و پاکیزہ خیالات کا ہے، یا اس کے ذہن میں غلاظت بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے جسے یہ نکال رہا ہے. تو شاعری کسی بھی تخلیق کار کی تخلیقات یا کسی مقرر کا، کسی عالم کا، کسی خطیب کا گفتگو کرنا اس کے اندر کا آئینہ ہوتا ہے. بعض تو بناوٹی سلسلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاعری سچ بول رہی ہے. عمر راحت ہماری کراچی میں مقیم شاعرہ فرماتے ہیں کہ شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے. شعر بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی، کیونکہ شاعری شاعر کے باطنی تصویر ہے، باطنی عکس ہے. تو ہم اپنے شعراء کرام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ فیس بک سے استفادہ کریں، اپنا ظاہری عکس، ہم تو کبھی کبھی کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنا ظاہری عکس لانے کے ساتھ ساتھ اپنا باطنی عکس جو آپ کی تخلیق ہے، جو آپ تخلیق فرما رہے ہیں، یعنی اپنی شاعری، اپنے افسانے، اپنی تخلیقات سامنے لائیں، ذریعہ ابلاغ سے استفادہ کریں. آپ اپنی تخلیقات آگے پہنچائیں. اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ نے شاعری کی ہے تو بیکار ہے، وہ اس کو آگے بڑھائیں کہ آپ کیا ادب تخلیق ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے اساتذہ کیا کر گئے، وہ ہم یہاں سے گوش گزار کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج کے جو شعراء کرام ہیں جو ادب تخلیق فرما رہے ہیں وہ بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ یوم ولادت کے حوالے سے سلسلہ رہتا ہے. اور جو ہمارے پروگرام، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میرا پروگرام نہیں ہے، ہمارا پروگرام ہے، ہمارا اور آپ کا. تو اس میں جو تخلیقات سے نوازتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے. ہماری کوئی بساط نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. بات ہے شعر و ادب کی. تو شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی شاعری بری چیز ہے، تاہم شعر و ادب میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے. تو ایسے شاعروں کے لیے ہی الشعراء تلاميذ الرحمن کہا گیا ہے، جو اچھی بات کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے، بگڑے ہوئے. تو پھر ان کے لیے سورہ شعراء میں حکم ہے کہ ان کی پیروی نہ کی جائے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں. اور گمراہ کن شاعری جو ہے انہی کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے سورہ شعراء میں کہ شاعروں کی پیروی کا مطلب، اب ہر آدمی اپنے فہم سے قرآن پاک کو بھی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی شاعر، نہیں، الشعراء تلاميذ الرحمن، سارے شاعر بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. شاعر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. بھئی علماء کرام قابل احترام ہے، سمجھاتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری گفتگو نوجوانوں کے لیے ہے کہ شاعر کیا، علماء کرام کیا، ہر شعبے کے لوگوں میں بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور راہ راست پر بھی ہیں. علماء میں بھی بھٹکے ہوئے ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، اور جو حق سچ بیان کرتے ہیں وہ علماء حق ہیں. اور وہ ہر جتنے بھی یہاں مسالک ہیں، ہر مسالک میں علماء حق موجود ہیں. تو یہ سلسلے ہیں شاعری سچ بولتی ہے کی وضاحت تھوڑی سی کر دی گئی ہے. یہ صرف ہم گفتگو کبھی کبھی کرتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ساری کی ساری شاعری سچ بولتی ہے. نہیں 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 نہیں، شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے. بڑھتے ہیں آگے. محمد جاوید انور صاحب، اچھا تو آپ سن لیجئے گا اپنا محمد بلال صاحب، جیتے رہیے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. وقت بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں. 3:41 شب کے اسپیر پروگرام جاری ہے کراچی پاکستان سے. اور کون سے احباب ہے، کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ارشد بھائی، عظمت بھائی، اور محمد جاوید انور صاحب، اور سجاد سائیں، نواز بٹو ادا، لکھ تھوڑا مجھا مٹھڑا قربا. تو محمد جاوید انور صاحب، بس میں جاویدہ، یکم
फरवरी इनका यौम विलादत आ रहा है, तो इंशाल्लाह मज़ीद कलाम पेश करेंगे। तो आज मोहम्मद जावेद अनवर साहब हमें समाअत फरमा रहे थे, तो हमने सोचा मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए, मालूम नहीं है ना हमें कि हम 1 फरवरी को प्रोग्राम करने के लिए ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इंशाल्लाह बशर्ते हयात हाज़िरी होगी। मोहम्मद जावेद अनवर साहब सर, आपके कलामों के साथ बस आपसे ये गुजारिश जो की है वो मलूज़ खातिर रखिएगा। वो अभी तो वक्त है, अपने अफसाने से हमें नवाज़ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, हम अफसाना भी पेश करेंगे। रीडेबल हो, बस ये गुजारिश है कि हम पढ़ सकें। बहुत ज़्यादा बारीक होगा तो वो बहुत ज़्यादा फिर मसाइल। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। मजा मिठड़ा लख थोड़ा बढ़ते हैं प्रोग्राम में। 2 सालगिरहें भी हैं। बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा के चंद अशार और सुन लीजिए कि तेरे करीब भी दिल कुछ बुझा सा रहता है, तेरे करीब भी दिल कुछ बुझा सा रहता है, गमे फ़िराक़ का खटका लगा सा रहता है। बिलाल, गमे फ़िराक़, फ़िराक़ कहते हैं फ़ुरक़त को, जुदाई को। तेरे करीब भी दिल कुछ बुझा सा रहता है, गमे फ़िराक़ का खटका लगा सा रहता है। न जाने कब निगाहे बाग़बां बदल जाए, न जाने कब निगाहे बाग़बां बदल जाए। हर आन फूलों को धड़का लगा सा रहता है, और तुम्हारे दम से हैं तन्हाइयाँ भी बज़्म निशात। तुम्हारे दम से हैं तन्हाइयाँ भी बज़्म निशात। तुम्हारी यादों का एक जमघटा सा रहता है। तुम्हारे इश्क़ ने मुमताज़ कर दिया दिल को, मक़ता है बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा का इस कलाम का कि तुम्हारे इश्क़ ने मुमताज़ कर दिया दिल को, ये सबसे मिल के भी सबसे जुदा सा रहता है। तेरे करीब भी दिल कुछ बुझा सा रहता है, गमे फ़िराक़ का खटका लगा सा रहता है। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा साहिबा दिल्ली में पैदा हुई। 29 जनवरी 1997 दुनिया से रहलत फरमाने वाली शायरा। मजमूए कलाम यादों के साए 1975 में मंजर आम पर आया, और 1976 में पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजी गई। दिल्ली में इरफान कल्चरल हाउस में खिदमात भी अंजाम देती रहीं। तो इनके चीदा कलाम पेश किए गए। अब 2 सालगिरह भी मना लेते हैं। एक शायर हैं कराची में बेज़ाद बरहम, 29 जनवरी 1981 दुनिया में तशरीफ़ लाए। और एक शायर हैं सिरसी उत्तर प्रदेश में, पड़ोसी शायर, नौजवान शायर बिलाल सिरसिवी, माशाअल्लाह। और बिलाल सिरसिवी का ताल्लुक़ सिरसी यूपी से है अगरचे, लेकिन ये इराक़ नजफ़ में मौजूद हैं ग़ालिबन। तो पड़ोसी शायरा का ज़िक्र खैर हुआ, तो ऐसा करते हैं फिर पड़ोसी शायर को ले लेते हैं पहले, बिलाल सिरसी को। बिलाल सिरसिवी, सिरसी एक जगह है उत्तर प्रदेश में। तो इन दिनों ये ग़ालिबन नजफ़ इराक़ में हैं। नौजवान शायर हैं, पड़ोसी शायर हैं, और नजफ़ इराक़ में, बड़ी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू बिलाल सिरसिवी एंड और बेज़ाद बरहम साहिबान, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीते रहे, आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा सवेरे। इस वक्त मुमकिन है कि कहीं और मसरूफ़ हों, आराम फरमा रहे हों, तो ज़ाहिर है कि हर वक्त तो कोई हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकता है। याद रहे कि हमारा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम नहीं है। तो इससे कबल के प्रोग्राम में एक दानिश अली दानिश नौजवान शायर और का बर्थडे था, उनके कलाम पेश किए और 4 बरसियाँ भी मनाई। 28 जनवरी के प्रोग्राम, उसके बाद आधे पौन घंटे के वक्फे के बाद बंदा मुकर्रर 29 तारीख के प्रोग्राम में हाजिर है और पेश कर रहा है प्रोग्राम। शायरी सच बोलती है। बिलाल सिरसिवी, बेज़ाद बरहम, इनके साथ साथ हमारे कुछ फेसबुक, अच्छा चलें ठीक है, बस यही 2 हैं। तो 1999 बिलाल सिरसिवी 1999 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले नौजवान शायर हैं, माशाअल्लाह। जीते रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू बिलाल
سرسیوی نجف عراق میں ہے، سرسی اتر پردیش میں مقیم، وہاں کے رہائشی ہیں، نجف عراق میں ہے۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، جیتے رہیے بلال سرسیوی صاحب، ماشاءاللہ۔ بلال سرسیوی صاحب کا یہ کوشش کرتے ہیں اگر کلام شاعر بزبان شاعر ہمیں مل جاتا ہے تو بالکل ہم وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری کوشش پہلے یہ ہوتی ہے کہ حمدیہ نعتیہ کلام اگر شعراء کرام کے مل جائیں تو وہ، اور جن کا فوری طور پر ہمیں نہیں مل پاتا یا تلاش کے باوجود حمدیہ نعتیہ نہیں مل پاتا تو پھر پروگرام کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو پھر دوسرے شعراء کرام، جیسا کہ آج ہم نے محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کا کلام پیش کیا حمدیہ، اور پھر وفا ٹونکی صاحبہ کا نعتیہ کلام پیش کرنے کے بعد محترمہ بیگم ممتاز مرزا کو یاد کیا۔ اب بلال سرسیوی صاحب کی وال پر موجود ہیں، نعتیہ کلام اگر ملتا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ ویسے یہ نجف عراق میں ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے پاس کلام کون سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جو بھی ملتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ سنگل اشعار بہت شیئر کیے ہوئے ہیں بلال سرسیوی صاحب نے، اور تو بلال سرسیوی صاحب کے کلام پیش خدمت ہیں۔ شب کے اسپیر کراچی پاکستان سے بندہ جاری ہے، باقی آرام رنجا ہیں، آرام فرما رہے ہیں لوگ، چلیں سلامت رہیں۔ محمد بلال یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بلال سرسیوی ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بلال سرسیوی، 1999 آج ہی کی تاریخ، دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر، جیتے رہیے۔ ایک نظر یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ شب کے اس پیر اور تو احباب تو نہیں جڑ گئے، اگر جڑ گئے ہیں تو انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد بلال صاحب جیتے رہیے، سجاد سائیں، نواز بٹو، ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، اور چلیں بزم جاویدہ میں بھی جا رہا ہے۔ محمد جاوید انور صاحب نے کلک نہیں کیا، تاہم اسد پاشا صاحب کلک کر دیتے ہیں۔ محمد بلال صاحب یو ایس اے سے ہیں، اور یہ بلال سرسیوی نوجوان شاعر، آج ہی کی تاریخ 1999 دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے تو پیش کرتے ہیں، بات تو اویلیبلٹی کی ہے، اور یہ چونکہ نجف عراق میں ہے تو اسی حوالے سے ان کے کلام ہوں گے۔ سلام اور منقبت و سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، اور بغیر دیکھے ایسے پلے کرنا ہم ڈر بھی جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہم فرقہ واریت میں بالکل پڑھنا نہیں چاہتے۔ اب بات یہ ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ یہ اس دنیا میں یہ چیزیں عام ہیں جس سے ہمارا بھی دل جلا ہوا کٹا ہوا ہے۔ ایک امت ہے، حالانکہ اہل بیت کا ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص مسلک، یا ہندوؤں نے بھی نعت بھی کہی ہے، حمد بھی کہی ہے۔ شاعری تو ویسے بہرحال دیکھتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر میں محفل مسالمہ میں زیادہ تر نظر آ رہے ہیں بلال
سرسبی صاحب کا رجحان جو ہے وہ زیادہ تر مذہبی جانب ہے، لیکن اسی مذہبی جانب میں کبھی کبھی بعض لوگ ایسے اشعار بھی کہے جاتے ہیں کہ وہ کہنے نہیں چاہیے۔ امت مسلمہ کے باہمی جو اتحاد قائم رہے، ایسے اشعار کہنے چاہیے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ محفل مسالمہ میں کچھ پلے ہوتا ہے تو پلے کرتے ہیں۔ جناب بلال سرسبی صاحب کی وال پر موجود ہیں ہم، اور دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج کل نیٹ میں کوئی پرابلم ہے، پلے نہیں کر رہا ہے بعض اوقات۔ کل ایک دو روز پہلے تو یہاں یہ مسائل کا سامنا اسٹوڈیو خاصہ میں ہو جاتا ہے، تو کلام شاعر بزبان شاعر پلے نہیں ہو پا رہا ہے۔ چلتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انتیس جنوری 1999 دنیا میں تشریف لائے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اور بہزاد برہم 29 جنوری 1991 دنیا میں تشریف لائے، کراچی میں ہے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیے۔ اب دیکھیں یہ تو شارٹ نہیں چلائیں گے، تھوڑا سا کچھ تو بہت شارٹس لگا دیتے ہیں کچھ لوگ، آدھے منٹ 30 سیکنڈ، تو اس کا ہم کیا کریں گے۔ آج کے چیلنج جو کلام سامنے آیا ہے پہلے یہی پیش کرتے ہیں۔ میر انیس کے مصرع پر مطروحہ کلام، یعنی ایک مصرع لے لیا میر انیس صاحب کا اور اس پر انہوں نے اپنا کلام کہنے کی سعادت حاصل کی۔ بلال سرسبی نوجوان شاعر ہیں۔ میر انیس کی زمین میں کلام کہنے کی سعادت حاصل کی۔ بلال سرسبی کیا فرماتے ہیں، اور اس میں خانوادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک خوف سا طاری ہے ستم کے خیام میں، ایک خوف سا طاری ہے ستم کے خیام میں، ایک خوف سا طاری ہے ستم کے خیام میں، وہ دبدبا ہے فاطمہ زہرا کے نام میں۔ ایک خوف سا طاری ہے، ایک خوف سا ہے طاری ستم کے خیام میں، وہ دبدبا ہے